اس سال کے آغاز میں پاکستان نے NEV کی صنعت کی ایک بار پھر ترقی کے لیے ایک نئے منصوبے کا اعلان کیا، جس کا ہدف یہ تھا کہ 2030 تک نئی کاروں کی فروخت کا 1/3 حصہ EVs کاروں پر مشتمل ہوگا، جن میں نہ صرف مسافر کاریں بلکہ دوسری گاڑیاں جن میں ٹرک، 2 پہیہ اور 3 پہیہ گاڑیاں بھی شامل ہیں۔ ہم اپنے کاروبار کو بڑھا رہے ہیں اور ہم نہ صرف پاکستان کے لیے پیداوار اور معیار کو بہتر کرنا چاہتے ہیں بلکہ ہم مشرق وسطیٰ اور افریقہ کی مارکیٹوں کو بھی برآمد کرنا چاہتے ہیں۔ اسی لیے ہم یہ دیکھنے چین آئے ہیں کہ آیا ہمیں یہاں کوئی اچھا بزنس پارٹنر مل سکتا ہے۔ NE ٹیکنالوجی چوتھے صنعتی انقلاب کے ایک اہم شعبے میں تبدیل ہو گئی ہے، جس کی توقع ہے کہ اگلے 20 سالوں میں $1 ٹریلین کی ابھرتی ہوئی صنعتوں میں سے یہ ایک ہوگی۔ چین مسلسل 8 سالوں سے NEVs کا دنیا کا سب سے بڑا پروڈیوسر اور فروخت کنندہ رہا ہے۔ جولٹا کا چینی کمپنیوں کے ساتھ متعدد تعاون رہا ہے اور اس بار محمد امجد وزیر اعظم کے وفد کے ساتھ چین آئے کیونکہ ان کے اہم اہداف ہیں۔ لہٰذا ہم چینی کمپنیوں کے ساتھ قریبی تعاون اور مشترکہ منصوبوں پر کام کرنے کے منتظر ہیں۔ میں سر فہرست 10 کمپنیوں میں سے چینی کمپنیوں پر غور کر رہا ہوں جو اپنی R&D، مصنوعات کے معیار اور اپنی ساکھ کی وجہ سے بہت مشہور ہیں۔ اگر مجھے ان کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا تو پاکستانی مارکیٹ میں ایک بڑی پیش رفت ہوگی۔ ہم پاکستان میں پیٹرول سے چلنے والی بائک کو الیکٹرک بائک سے بدلنے کے قابل ہو جائیں گے۔ 13 مئی کو پاکستان آٹو موٹو مینوفیکچرر ایسوسی ایشن کے جاری کردہ تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق اپریل 2024 میں پاکستان میں کاروں کی فروخت 10,515 یونٹس تک پہنچ گئی، جو کہ سال بہ سال 134.55% زیادہ ہے۔ اس دوران موٹر سائیکلوں اور ٹرائی سائیکلوں کی فروخت میں گزشتہ سال کی اسی مدت کے مقابلے میں 31% اضافہ ہوا، جو 82,136 یونٹ سے بڑھ کر 1,07,590 یونٹس تک پہنچ گیا۔ متاثر کن اعداد و شمار پاکستان میں تیزی سے متحرک آٹو مارکیٹ کو ظاہر کرتا ہے اور EV انڈسٹری کی ترقی کی امید بھی لاتا ہے۔ لہٰذا ہمارا اگلا منصوبہ مرکزی شاہراہوں پر زیادہ سے زیادہ چارجنگ سٹیشن قائم کرنا ہے۔ ہمارے پاس ایندھن سے چلنے والی بسیں ہیں، ہم ان بسوں کو الیکٹرک بسوں سے تبدیل کرنا چاہتے ہیں، اور پھر لاجسٹکس اور ٹرکنگ کی باری آتی ہے۔ حال ہی میں ہم نے یہ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی متعارف کرائی ہے، الیکٹرک ٹرک جو کوڑا اٹھا کر شہر سے باہر پھینک سکتے ہیں۔ I believe China has outgrown the world when it comes to مجھے یقین ہے کہ جب PV ٹیکنالوجی کی بات آتی ہے تو چین نے دنیا کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ PV ٹیکنالوجی میں بہت زیادہ ترقی ہوئی ہے، بالخصوص PV صنعت میں تھن فلم سے لے کر P ٹائپ اور N ٹائپ تک، اور اب HJT اور دیگر اقسام کی تحقیق و ترقی جس پر چین کام کر رہا ہے۔ ہم واقعی چین میں اپنی صنعت سے وابستہ ماہرین سے پاکستان میں قابل تجدید توانائی یا PV مینوفیکچرنگ کی صنعت قائم کرنے کے لیے بہتر سروسز اور حتیٰ کہ ٹیکنالوجی کی منتقلی چاہتے ہیں۔ ہم واقعی اس اقدام کے منتظر ہیں۔ 2023 کے آخر تک چین کی PV کی کل انسٹال کردہ صلاحیت 600 گیگا واٹ سے تجاوز کر گئی، جو مسلسل 9 سالوں سے دنیا میں پہلے نمبر پر ہے، جو دنیا کی کل کا تقریباً 40% ہے۔ یہ واقعی دنیا میں PV کی سب سے بڑی مارکیٹ ہے۔ چینی کمپنیوں کے ساتھ مزید تعاون سے پاکستان کی PV انڈسٹری کی ترقی اور اطلاعات کو بہت فروغ ملے گا اور پاکستان کو توانائی کی نئی تبدیلی کو مکمل کرنے میں مدد ملے گی۔ we import solar اس panels. لیے ہم چین سے سولر پینلز اور سولر انورٹرز درآمد کرتے ہیں۔ ہم نے حال ہی میں چین سے DC کیبلز بھی درآمد کرنا شروع کر دی ہیں۔ یہ خاص طور پر شمسی توانائی کے لیے 1500 وولٹ کے لیے تیار کردہ کیبلز ہیں۔ ہم پاکستان میں ہواوے انورٹرز کے سب سے بڑے انسٹالرز میں سے ایک ہیں۔ ہم ہواوے انورٹرز کے سب سے بڑے شراکت داروں میں سے ایک ہیں۔ اگرچہ ہم مانتے ہیں کہ آپ کی مصنوعات ہر جگہ خریدی جا سکتی ہیں، لیکن مصنوعات کی اس قدر پیداوار اوور کیپیسٹی یعنی ضرورت سے زیادہ ہے۔ کون کہتا ہے کہ چین ضرورت سے زائد مصنوعات پیدا کرنے کے مسئلے سے دوچار ہے؟ ہمیں ان مصنوعات کی واقعی ضرورت ہے۔ ہمارے پاس ابھی بھی بجلی ناکافی ہے۔ الیکٹرک گاڑیوں کے بغیر کیا آپ توانائی بچانے اور آلودگی کے اخراج کو کم کرنے میں ہماری مدد کریں گے؟ امریکی دوستو، آپ کو مزید شکایت نہیں کرنی چاہیے۔ اس سے پہلے امریکہ کی چین پر مختلف پابندیاں چین کے لیے فائدہ مند ثابت ہوئیں۔ انہوں نے چینی اختراعات کو تحریک دی، جس نے انہیں مزید خود مختار بنایا۔
अमरीकी दोस्तों, मैं एक चीज के बारे में जानना चाहता हूँ और वो ये कि अमेरिका की 80% महंगी चिप्स बरामद करने के लिए तैयार की जाती हैं। क्या ये ओवर कैपेसिटी है? इसके अलावा अमेरिका ज़रूरी मसनूआत भी बड़ी मिकदार में बरामद करता है और क्या ये भी ओवर कैपेसिटी है? ये मसाइल को पैदा होने से कबल ही रोकना है। आपने देखा, उन्होंने सब्सिडी पर इन्हिसार किए बगैर इस तरह तरक्की की है। क्या ये मुमकिन है कि हम पाबंदियां ना लगाएं? हमारी मकामी कंपनियों को क्या करना चाहिए? क्या आप इस्तराब और जालमाना सलूक का शिकार होने के फरेब में मुब्तला हैं? आपने गलत पाबंदियां लगाई हैं। पैदावार में चीन की न्यू एनर्जी व्हीकल की बरामदात का तनासुब जर्मनी, जापान और जनूबी कोरिया जैसे ममालिक के मुकाबले में बहुत कम है और कोई इजाफी पैदावार नहीं है जिसे बैरून मुल्क फेंका जा सके। ये फार्मूला जाना पहचाना मालूम होता है। 1980 की दहाई में GATT के मुताबिक कार्रवाई करने की बजाय हमें कोटा देने की धमकी दी, बरामदात को महदूद किया और हमें अमेरिका में फैक्ट्रियां बनाने पर मजबूर किया। उस वक्त हमने इन सब का तजर्बा किया है। कुछ साल कबल हमने अमेरिका के साथ एक आज़ाद तिजारती माहदे पर दस्तखत किए थे। अमेरिका ने हमारी इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बरामदात को महदूद कर दिया और कहा हम आपको मायूस नहीं होने देंगे, लेकिन दरअसल मायूसी हमारे एहसास का इजहार नहीं कर सकती और हम पहले ही मायूस हैं। इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट यानी अफराते ज़र में कमी के कानून ने बराह रास्त हमारी इलेक्ट्रिक गाड़ियों को टैक्स क्रेडिट से खारिज कर दिया। क्या आप हमारे साथ किया गया माहिदा भूल गए हैं? जरा ठहरिए, क्या हम मिलकर चीन के खिलाफ बाइकआउट पर मुत्तफिक नहीं हुए?